ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا صلوات۔ سورہ مبارکہ اسراء کی پے در پے 71ویں اور 72ویں دو آیات۔ دوسری آیت پہلی آیت کا حسن بڑھا دیتی ہے، کیونکہ دوسری آیت پہلی آیت کی تفسیر بھی ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، واضل سبیلا، اور راہ گم کردہ، اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا۔ وہاں تو رستہ جنت کا چاہیے ہوگا نا، اسے جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا۔ اس آیت سے پہلے والی آیت میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اگر یہی آیت مکمل ہو گئی ہوتی تب بھی آیت، تب بھی قرآن، تب بھی اللہ کا پیغام، مگر اس میں جو دوسرا حصہ ہے، پہلی 71ویں آیت کا دوسرا حصہ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اور وہ اپنے نامہ عمل کو پڑھیں گے اور انہیں کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی، بال برابر بھی اپنے نامہ عمل میں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ پہلے والے حصے کا جو حسن ہے اسے روشن کر رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر آیت وہیں رک گئی ہوتی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس دن اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو یہ جو عمومیت ہے، ہر شخص کو اس دن اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو تصور یہ روشن ہے کہ وہ امام کیسا ہی ہو،
وہ امام کوئی بھی ہو، وہ پیشوا اور رہنما کوئی بھی ہو، ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ قیامت میں تو دو طرح کے امام، کم سے کم دو طرح کے اماموں کے پیچھے لوگ آئیں گے۔ میں اور ذرا اپنی بات کو روشن کروں ایک اور آیت کا سہارا لے کر۔ قرآن میں دو اماموں کا تذکرہ ہے، دو طرح کے اماموں کا تذکرہ ہے، ایک یدعون الی النار، ایک جو دوزخ میں لے جائے گا، ایک یہدون الی الجنہ، اور دوسرا وہ جو جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تو دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ تو پہلے تو یہ بات روشن رہے کہ لفظ امام لغتاً نہ قابل تعریف ہے اور نہ قابل مذمت۔ اللہ کرے میرے مقدمے سے میرے دوست ہمراہی فرمائیں۔ لفظ امام نہ ذاتاً لغتاً، وہ اور بات ہے کہ اصطلاح میں جب میں امام کہہ رہا ہوں تو میرا تصور جہاں جائے گا وہی اصطلاح کہلائے گی۔ جہاں تبادر جائے گا، جہاں پہلا خیال ذہن میں آئے گا، جیسے ہم تبادر کہتے ہیں، اور یہ اصول فقہ کی بحث بھی ہے اور یہ منطق کی بحث بھی ہے کہ الفاظ سے تبادر، الفاظ سے پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے۔ میں مثلا ابھی کہوں گا نماز، تو آپ کے ذہن میں خاص ارکان کی ایک عبادت آئے گی نا۔ میں ابھی کہوں گا صلاۃ، تو آپ کے ذہن میں خاص ارکان کی عبادت آئے گی۔ لیکن جب میں لغت میں جاؤں گا تو صلاۃ سے مراد خاص ارکان کی عبادت نہیں ہے، مطلقاً اللہ سے بات کرنا ہے۔ اب بات کرنے والا دعا بھی کر رہا ہوتا ہے تو بات کرتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے تو بات کر رہا ہوتا ہے، جی کوئی ذکر پڑھ رہا ہے تو اللہ سے بات کر رہا ہے، لیکن خاص ارکان کی عبادت جب وہ ادا کرے گا تو وہ اصطلاح کہلائے گی۔ یہ ضمناً ایک بات آئی ہے۔ یہاں لفظ امام جب میرے اور آپ کے تبادر میں، یہی لفظ کہیں اور استعمال ہوگا۔ اب عرب دنیا کے وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں یا آپ کی سوچ کے نہیں ہیں، وہ سیدی اور سیدتی اور سید ہر بڑے کو کہتے ہیں۔ میں تو جب سید آپ کے سامنے کہوں گا، آپ میرے سامنے کہیں گے، تو ہمارے ذہن میں ایک خاص نسل والا کوئی شخص آئے گا۔ لیکن عام لوگ تو اب یہ دو طرح کے خیالات ہیں، جسے تبادر کہیں، جسے اصطلاح کہیں، کہ آپ کی اصطلاح کچھ اور ہے، ان کی اصطلاح کچھ اور ہے، اسی چیز کے لیے فلاں کی اصطلاح کچھ اور ہے۔ ایک امام وہ ہے کہ جو دوزخ میں لے جائے گا، قرآن ہے یہ، اور ایک امام وہ ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ میں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، دوسرا حصہ اس امام کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ ورنہ پہلا حصہ تو مطلقاً جو دوزخ میں لے جائیں گے ان کے لیے بھی ہے، جو جنت میں لے جائیں گے پہلا حصہ ان کے لیے بھی ہے، مگر دوسرا حصہ تشریح اور تفسیر کر رہا ہے کہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، اور وہ اپنا نامہ عمل کھول کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا، ولا یظلمون فتیلا، ان میں انہیں ایک بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ اب میں یہاں آپ سے نتیجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ کے حوالے نتیجہ کر رہا ہوں۔ یہ جو بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا، تو جس نے اس امام کو مانا ہوگا جو امام جنت میں لے جا رہا ہوگا، تو کیا ماننے سے یہ معصوم ہو گیا کہ اس کے نام عمل میں کوئی ظلم ہی نہیں ہے؟ قرآن ہے نا بھئی یہ، کہ اس کے نامہ عمل میں ایک بال برابر بھی ظلم نظر نہیں آئے گا۔ یہ ظلم کہاں چلا بھائی؟ کتنے گناہ، کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں۔ ہم تو 14 کو ہی معصوم مانتے ہیں، پوری قوم کو معصوم نہیں مانتے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ان کے پیچھے، یعنی جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ہوگا، اس کے نامہ عمل میں ایک بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا وہ امام اس درجے کا امام ہے کہ اس کے پیچھے چلنے سے ایسی نیکی حاصل ہوگی جو نیکی برائیوں کو کھا جائے گی۔ اور اب وہ حدیث مصطفیٰ سمجھ میں آتی ہے، حب علی حسنۃ، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ حب علی حسنۃ،
علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے یاکل الذنوب، جو گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اس منزل پر ممکن ہے کہ وہ میرے دوست خفا ہو جائیں جو یہ کہیں کہ صاحب آپ نے تو کلین چٹ دے دی، آپ نے تو جنت کا پروانہ آج لشکر پارک میں بانٹ دیا، بس جو بھی محبت علی کا حامل ہو وہ جنتی ہے۔ تو میں کہوں گا ہاں، میرا مولا جانتا ہے میں آپ میں سے کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر یہ میرا ہاں کا جملہ سمجھنا ہے نا تو حب علی کی وجہ سے جن لوگوں نے جان دی ہے اور ذکر یہاں تک پہنچا ہے انہیں ذہن میں لے آنا، اس محبت علی کے پیغام کو یہاں تک پہنچانے میں، اس مولا علی کی حب کو یہاں تک پہنچانے میں جنہوں نے زبانیں کھچوائی ہیں، جنہوں نے ہاتھ پیروں میں کیلے ٹھکوا کر اپنے آپ کو اس وقت تک چوکوں پر لٹکے رہے جب تک کہ ان کا آخری سانس نہیں نکلا، یہ ایسے ہی نہیں پہنچی ہے محبت۔ میں وہ حدیثیں بھی مطالعہ کرنے والا ایک طالب علم ہوں جس میں ہے کہ علی مولا کے 70 ایسے شیعہ ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ اب یہ میری کمزوری ہے کہ میں جب جنت کا خواہش مند ہوتا ہوں تو 70 میں اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہوں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ میں انہی 70 میں سے ہوں کہ جنہیں بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شیخ صدوق نے لکھا ہے نا صفات الشیعہ میں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ صفات الشیعہ میں شیخ صدوق نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان، ان کے فرمان کے مطابق لکھا ہے کہ شیعہ، اب میں یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، حدیث کو ان بچوں کی ذہنیت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، شیعہ شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ کردار کا شیعہ ہوتا ہے۔ اس کی چال بتاتی ہے علی والا جا رہا ہے، اس کا حلیہ بتاتا ہے علی والا جا رہا ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں، سب مان لیتے ہیں ایسے ہی علی والے ہوتے ہیں۔ بلند صلوات۔ بھائی بھیڑ میں گم ہو جانا کون سا ہنر ہے؟ ممتاز رہنا، اپنی علامتوں کے ساتھ جینا۔ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، سارا شہر کہہ رہا تھا یہ کام اسی کا ہے جیسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کو لے آئے نا، ابراہیم یہ بت تم نے توڑے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا، بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، کسی کی آنکھ پھوڑی تو کسی کا پیٹ پھاڑا تو کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کے کان کاٹا، کسی کا منہ توڑا، اور ایک بڑے بت کے گلے میں وہی کلہاڑی جس سے توڑ رہے تھے وہ لٹکا کے آرام سے آ گئے۔ اچھا، جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے نا وہ اکیلا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے۔ انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، اور جب بلا لیا ابراہیم یہ بت تم نے توڑے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو ناک میں بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم یہی تو کر رہے تھے، بھائی مردوں کو اسماء افہم بولنا اور ہے، یہ مجلس زندوں کو اسماء افہم بولتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوری قوم کو اسماء افہم بولا۔ جب انہوں نے کہا نا وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، تو فرمان لگے جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے؟ تو سب نے اس ایک جملے پہ مان لیا تھا کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر غلطی پر ہونے کے باوجود اسے تسلیم کر لینا جگر کا کام ہے۔ آمادہ ہے نا آپ؟ جسے مولا علی مارتے تھے نا وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ علی کو بتانا نہیں ہوتا تھا، کام بتائے، کام کردار بتائے، روش بتائے گی، طریقہ کار بتائے گا کہ یہ کس کا ہے۔ یہ ہے ہنر، اسلوب۔ اہل دقت تشریف فرمائیں، ادیب
شخصیات تشریف فرما ہے، ادب سے تعلق رکھنے والے دوست میری مجلس کو سن رہے ہیں. یہ جو اسلوب شناسی ہے نا، اسلوب شناسی، خود اسلوب، صاحب اسلوب ہونا، یہ خود ایک بہت بڑا شخصیت کا ہنر ہوتا ہے. پھر مختلف اسلوبوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اسلوبوں کو پہچاننے والا خود ایک بہت بڑا ماہر ہوتا ہے. مدنی آیت پکار کے بتائے گی کہ یہ مدنی آیت ہے، سورے پہ پڑھنا نہیں پڑے گا، ہی مکیتن ہی مدنیتن. مدنی آیت پکار کے بتائے گی یہ مدنی آیت ہے، آیت بتائے گی. یہ ہے اسلوب شناسی. مصرع بتائے گا کہ غالب کا ہے یا انیس کا، یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ غالب کا مصرع یا انیس کا. کلام کا اسلوب بتائے گا کہ یہ بول کون رہا ہے. بس یہی اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں، تمہاری زندگیوں کا اسلوب بتائے کہ علی والے ہو، تم حسینی ہو. عزیزان گرامی، جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جا رہا ہے اور اس میں ایک بال برابر بھی اسے ظلم نظر نہیں آ رہا، بھائی اس کو اور روشن کرنے کے لیے میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک سہارا لیتا ہوں. قرآن سورہ مبارکہ مریم کے اندر ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا، فَقْصَصِ الْقَصَصِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. قرآن کے واقعات کو اے میرے حبیب لوگوں تک پہنچاؤ. جو میں نے واقعات، قصص، قصے قرآن میں نازل کیے ہیں، ان قصوں کو فَقْصَصِ الْقَصَص، ان قصوں کو قصص بیان کرو، قصہ گوئی کرو، قصہ سناؤ. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. ان قصوں کو سن کے یہ غور کریں گے. قرآن کے قصے، قرآن کے واقعات تفریح کے لیے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، وقت گزارنے کا رستہ ذریعہ نہیں ہے. یہ عبرت کے لیے نازل ہوئے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے نازل ہوئے ہیں. لعلکم تتفکرون. شعور بڑھے گا، سمجھ بڑھے گی، بصیرت بڑھے گی. اب جو قرآنی قصے ہیں نا، ان میں ایک قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا، رستہ بن گیا. توجہ ہے. اور حضرت موسیٰ کے پیچھے جو چل رہے تھے وہ سب نجات پا گئے. ادھر فرعون اسی رستے پہ چلا، جو اس کے پیچھے چل رہے تھے سب غرق ہو گئے. سوال میرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے والے کیا سارے معصوم تھے؟ کوئی گناہگار نہیں تھا، کسی نے غلطی نہیں کی تھی. اتنی غلطیاں کرنے والے بھی اگر کسی ایسے امام کے پیچھے چلے جس کا کام نجات دینا ہو تو ساری قوم نجات پا جاتی ہے. اور اگر فرعون کے پیچھے والوں کو دیکھو تو کیا ان میں کوئی نیک نہیں تھا؟ کیا ان میں اچھا آدمی نہیں تھا؟ کیونکہ پیچھے فرعون کے تھے. یہ قرآن نے واقعہ بتا کر بتا دیا، دیکھ لو تم چل کس کے پیچھے رہے ہو. اگر تمہارا امام جنتی ہے تو تم جنتی ہو، اور اگر تمہارا امام خود کہہ رہا ہے کہ لکھوا کر لے آؤ. بھائی آپ کی توجہات کا ممنون ہو. ایک جملہ اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ پانی جانتا ہے کسے ڈبونا ہے، اور پانی جانتا ہے کہ کسے بچانا ہے. تو جب دریا جانتا ہے کہ کسے ڈبونا ہے اور کسے بچانا ہے، تو دوزخ بھی جانتا ہے کسے جلانا ہے اور کسے بچانا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی شخصیات تشریف. ہاں بھائی یہ دوبارہ نعرہ لگاؤ اور سب جواب دیں اس کا. دوبارہ لگاؤ چاچا، دوبارہ نعرہ لگاؤ.
بلند صلوات. بس بس بہت شکریہ. ایک اور صلوات پڑھیں. اللہم صل. یہ اصل میں کل تشریف لائے تھے, کہہ رہے تھے مجھے نعرہ لگانے نہیں دیں گے آپ, مجھے پتا ہے میں ذرا لمبے نعرے لگاتا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں کون ہوتا ہوں بھائی, یہ کوئی عراق ایران میں مجلس تو نہیں ہو رہی ہے. ہمارے تو بر صغیر کی مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور ہے. یہ ہمارے ہاں تو ایک آدمی تھوڑی ذاکر ہوتا ہے, سننے والا بھی ذاکر ہوتا ہے. وہ درود پڑھ کے ذکر کرتا ہے, وہ نعرے کا جواب دے کے ذکر کرتا ہے. تو یہ سارا مجمع ذاکران حسین کا بیٹھا ہے. تو بات بہت روشن ہے کہ یہاں پر جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی ظلم نہیں ہے. اور آپ کو علم ہے کہ ظلم کی قسمیں ہیں, اور ظلم کی قسموں میں سے ایک قسم جس سے بچنا انتہائی مشکل ہے وہ ہے علی نفس ہی, اپنے اوپر ظلم. یہ جو وقت پہ نماز نہیں پڑھی, یہ جو نماز قضا کر دی, یہ جو غیبت سن لی, نہیں کی مگر سن لی, خود نہیں کر رہے تھے مگر کوئی کر رہا تھا ہمارے کان سے, وہ بھی گزر گئی. یہ ایک لمبی لسٹ بنے گی ظلم کی جو علی نفس ہی ہوتا ہے. یہ جو اپنے اوپر ظلم انسان کر رہا ہوتا ہے, اس سے بچنا تو بہت مشکل کام ہے. میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے دعا کریں. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تو ولا یظلمون فتیلا, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ جنت میں جائیں گے. اور پھر دوسری آیت کا حسن بڑھ جاتا ہے کہ ومن کان فی ھذا اعمی, جنہیں اس دنیا میں وہ امام نظر نہیں آیا, جو نجات دے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, میں گریز کروں گا کیونکہ ممبر کا ایک ادب اور ایک تہذیب ہے. بہت بڑا نام گزرا ہے, ان کے فتوے آج بھی سنائے جاتے ہیں. ہمارے عرب عزیزوں میں سے, عرب دنیا کے ایک بہت بڑے مفتی اعظم, وہ نابینا تھے. ہمارے ایک عالم دین علامہ آیت اللہ کاشف الغطاء ان سے ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے ایک بھرمار, ایک بارش, ایک طوفان مچا دیا کہ تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, یعنی مفتی صاحب نے. اور آیت اللہ کاشف الغطاء بڑا نام ہے ہمارے ہاں, فقہ اکبر جنہوں نے لکھی ہے. اور سنی شیعہ اتحاد کے موجدوں میں, بانیوں میں, مروجوں میں اور بنیاد ڈالنے والوں میں, سنی شیعہ اتحاد کی بنیاد ڈالنے والوں میں ایک نام آیت اللہ کاشف الغطاء کا ہے. اگر تاریخ تشیع میں ہم لے کر آئیں کہ ہمارے کون سے بزرگ نے یہ والا دروازہ کھولا, اس موضوع کے اوپر کام کیا کہ مسلمانوں میں, آیت اللہ بروجردی نے تو مجمع تقریب بین المذاہب بہت بعد میں بنائی, پوری دنیا کے سنی شیعہ کو جوڑنے کے لیے آیت اللہ محمد حسین بروجردی نے جو کام کیا, ان سے پہلے آیت اللہ کاشف الغطاء اس کام کے مروج اور مبلغ تھے, اس شعبے کو قائم کرنے والے تھے. اب ایسی شخصیت ظاہر ہے ملنے تو جائے گی, اس سے بھی ملنے آئیں گے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے کیا عقیدہ ہے تمہارا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے, بس ظاہر ہے باطن نہیں ہوتا. تو آیت اللہ کاشف الغطاء نے فرمایا کہ حضور, قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کے باطن ہے. اب بعض احادیث کے مطابق 70 باطن ہے, 7 باطن ہے, 70 باطن ہے. یعنی وہی آیت ایک ظاہر رکھتی ہے جو حجیت ہے, جو آخری بات ہے, جس کا انکار نہیں ہوگا. لیکن بعض ایسے پیغامات اس ظاہر میں ہوتے ہیں کہ جس کا اقرار ایک اور مشکل ساز مسئلہ, ایک اور مسئلے کو لے کر آتا ہے, ایک اور مشکل کو لے کر آتا ہے. لہٰذا آپ کو تعویل میں جانا ہوتا ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور تعویل قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور وہ جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں, جن کا وجود علم کے ساتھ ہے. تو تعویل قرآن کا ذکر قرآن میں تو ہے, تنزیل کا بھی ہے, تعویل کا بھی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ کے یہاں اس کی بنیاد پر آپ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اگرچہ میں یہاں ایک بریکٹ میں بات کر دوں کہ کچھ اصطلاحوں سے کچھ لوگوں کو چڑ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان اصطلاحوں کا تعلق مولا علی سے ہے. اچھا, وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ذوق ہے اور ہمارا ذوق حیدری ہے. تو حیدری ذوق والے تو اس جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں مولا کے ساتھ ان کو ضرور بار بار بیان کریں گے. مثلاً آپ بسم اللہ کو ہی لے لیجئے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے میرے سنی بھائی علماء کرام, مفتیان کرام تشریف فرما ہے مجلس میں. 2 مفتی
اہل سنت کے اس وقت مجلس میں تشریف فرمائے، میں ان کا ممنون ہوں کہ یہ مجلس سننے تشریف لائے ہیں، اور نہ جانے کتنے میرے عزیز مجمع میں ہوں گے جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ مثلا بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں بسم اللہ سے نماز نہیں پڑھتے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، علمی بات کر رہا ہوں جی۔ میں اپنے عمل کی تو تشریح کر سکتا ہوں نا، یہ ممبر میرے عمل کی تشریح کی جگہ تو ہے نا۔ تو وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے بسم اللہ کے بغیر۔ یہ کبھی غور فرمایا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ علی بسم اللہ پڑھتے تھے، تو ایک شام سے آرڈر جاری ہوا کہ آج کے بعد نماز کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یا ایک آرڈر جاری ہوا کہ جہرن نہ پڑھی جائے، پڑھنا ہے چپ چاپ پڑھ لو، آواز نہ آئے کیونکہ علی اونچا پڑھتے ہیں۔ تو مولانا مفسر قرآن اہل سنت فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں بسم اللہ نماز میں ایسے پڑھی جائے جیسے علی پڑھتے تھے۔ یعنی اب جب ایک اہل سنت عالمی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ بسم اللہ نماز میں ایسے پڑھی جائے جیسے علی پڑھتے تھے، اور علی جہرن پڑھتے تھے، علی اظہار کرتے تھے بسم اللہ کا، بسم اللہ کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دلیل انہوں نے کیا دی؟ دلیل دی الحق مع علی وعلی مع الحق۔ سرکار نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو فخر الدین رازی کہتے ہیں کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے تو علی کیونکہ بسم اللہ سے نماز پڑھتے تھے، لہذا امت کو چاہیے کہ بسم اللہ سے پڑھے۔ میں تو یہاں فخر الدین رازی صاحب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے کہوں گا کہ صرف بسم اللہ میں علی کے ساتھ حق نہیں ہے، ہر میدان میں علی کے ساتھ حق ہے۔ یہ ایک میں نے اسی طرح تعویل کے حوالے سے، کیوں تعویل کو پسند نہیں کرتے ہمارے دوست، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اور بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی سرکار نے فرمایا یا علی انا اقاتل علی التنزیل، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التعویل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے۔ تو جو مولا علی کے جہاد ہے نا وہ سب تعویل کی بنیاد پر ہیں، اور کیونکہ تعویل کا عنوان مولا علی کے ساتھ آ گیا تو کہا صاحب تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی تو آیت اللہ کاشف لغتا نے کہا حضور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے تو میرا ایک سوال ہے، اس کا اگر آپ حل دے دیں تو میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں۔ ذہن میرے ساتھ ہے؟ ایک نابینا مفتی اعظم صاحب سے ایک شیعہ مجتہد کی گفتگو، وہ کہنے لگے کہ اگر تعویل کو آپ نہیں مانتے تو مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دیجئے، من کانا فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، بتائیے کیا آپ اندھے رہیں گے؟ کہنے لگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہا بس اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو تعویل کرنی پڑے گی اور ہماری بات سچ نکلے گی۔ یہ جو دنیا میں نابینا ہو گئے کسی سبب سے، بیماری سے، کسی وجہ سے بھی پیدائشی نابینا ہوئے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے؟ تو بات روشن ہے، یہ چشمے سر سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ چشمے سر سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ جو ان دو آنکھوں سے یہاں نہیں دیکھتا وہاں بھی نہیں دیکھے گا، نہیں، چشمے جان کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے وجود سے حقیقتوں کو مانو تاکہ تمہیں جنت کا رستہ نظر آئے۔ تو قیامت میں تو عزیزو دو طرح کے امام ہوں گے، آپ مجھے میرے مضمون کو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں اس کا ممنون ہوں۔ قیامت میں دو طرح کے امام، اور وہ امام جو دوزخ میں لے جائے گا اور وہ امام جو جنت میں لے جائے گا۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بڑی عجیب اور منفرد سی حدیث ہے جو معمولاً میں نے تو اب سے پہلے خود بیان کرنے سے پہلے کسی سے سنی نہیں ہے، ممبر سے نہیں سنی ہے، کتاب میں پڑھ کر آ رہا ہوں جی، اور کتاب بہار الانوار بھی ہے، اثبات الہدات بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کم من امام، بھائی اہل علم سے اور اہل دقت سے اور ممبر کے لوگوں سے خاص توجہ چاہیے، کم من امام
یجیء یوم القیامہ یلعن اصحابہ ویلعنونہ. کتنے ہی محشر میں امام آئیں گے جو اپنے اصحاب پہ لعنت کر رہے ہوں گے اور ان کے اصحاب ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے. اور یہ کہہ کر میرے مولا نے فوراً فرمایا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فوراً فرمایا نحن ذریۃ رسول اللہ و امامنا علی و امنا فاطمہ، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں اور ہمارا امام علی ہے اور ہماری ماں فاطمہ ہے. جی توجہ کر رہے ہیں؟ تو قیامت میں کچھ ایسے امام بھی آئیں گے جو اپنے اصحاب پہ لعنت کر رہے ہوں گے. اچھا، اور تسلی کے لیے ایک حدیث دیکھیں، میں تو عربی میں پڑھ رہا ہوں نا، عربی حدیث سنائیے نا. ابھی آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ میرے پاس تو ایک حوالہ ہوگا، آپ کے پاس 4 نکل آئیں گے. بولا نا ایسے ہی ہے. حدیث میں عجیب اور ایک اصطلاح ہی ہے. یہ جو قرآن پڑھنے والے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں نا، ان کا بڑا مقام ہے. قاریان قرآن آپ سب ہیں بھائی، کون ہے ہم میں سے جو قرآن نہیں پڑھتا؟ لیکن ایک حدیث میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور حدیث یہ ہے کہ حدیث میں آیا، سرکار نے فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. حدیث سنائیے میں نے آپ کو. ایسے ہی کتنے ہی امام ہوں گے جو محشر میں اپنے پیچھے چلنے والوں پہ لعنت کریں گے، کہیں گے کہاں تم نے ہمیں. اب میں لفظ اگر عامیانہ کہہ دوں، عمومی لفظ کہہ دوں، میری مجبوری بھی ہے، ظاہر ہے. وہ جوہری صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ سطح عموم پر آ کر بات تو کرنا پڑے گی، اور سطح عموم پر بات یہ ہوگی، جوہری صاحب کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. اور وہ سطح عموم کا جملہ یہ ہے کہ کتنے ہی پیر ہیں جنہیں مریدوں نے مروایا ہے. وہ ہے میرا پیر ایسا، میرا مرشد ایسا. وہ کہتا ہے جی یہ کہہ رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو یہ صفت نہیں ہے جو یہ میرا مرید بتا رہا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے. البتہ ہمارے صوبے کی ایک کا حسن ہے کہ یہاں صوفیاء کرام، اولیاء عظام کی وجہ سے محبت اور نرم دلی اور خاص طور پہ اہل بیت سے پیار یہاں کی ثقافت میں ہے. دیکھیے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہ مولانا میسمی صاحب بتائیں گے کیونکہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، مگر سندھ میں سندھ کی تہذیب ہے، سندھ کی تہذیب ہے. آپ جائیں، میں نے کوئی 18 سندھیوں کی خوبیاں جوڑی ہوئی ہیں. ہر قوم میں خوبیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. خوبیاں بتانے کی ہوتی ہیں نا، برائیاں تو اکیلے میں بتانا ہوتی ہیں. اور ایسے ہی پنجابیوں میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ایسے ہی ہزاراؤں میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ایسے ہی پختونوں میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ایسے ہی اردو بولنے والے جو ہندوستان سے آئے تھے ہندوستانیوں میں بہت ساری خوبیاں ہیں. تو گجراتیوں میں کیا بات ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں. تو یہ جو سندھیوں کی خوبیاں ہیں نا، ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ یہ جو سندھیوں کی خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی 18 خوبیاں جوڑ کر میرے ابا نے مجھے دی تھی. میرے والد درویش آدمی، فقیر آدمی، انہوں نے کہا دیکھو ان میں یہ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو اگر اجاگر کرو گے تو ان کی اور ترقی اور ان کی تربیت بڑھے گی. ان کی اچھائیوں کو اٹھاؤ تاکہ ان کی تربیت اور اچھی ہو جائے. ان اچھی چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی سندھی کے گھر جا کے بیٹھتا ہے نا، پہلا کام وہ پانی پلاتا ہے. پانی پہلے پلانا یہ سندھ کی تہذیب ہے. لہذا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، سبیلیں نہیں ہٹیں گی، یہ تہذیب ہے. یہ تہذیب ہے یہاں کی، پانی پلانا. اور الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے سندھ کے اندر، اور یقیناً انتظامی شخصیات کے ساتھ ہم آہنگی اور تعاون بھی آپ کی، میری، ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم آہنگی کے ساتھ ان عبادت کے ایام کو گزارنا ہے. میں آپ کی توجہ تھوڑا سا اور چاہوں گا. وہ امام جو محشر میں اپنے ماموم کو لعنت کر رہا ہوگا، اور وہ ماموم جو اپنے امام پہ لعنت کر رہا ہوگا، وہاں منظر کچھ یہ بنے گا، توجہ چاہوں گا، وہاں منظر کچھ یہ بنے گا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، توجہ چاہوں گا،
وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. پوری آیت سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. وہ دن ہوگا کہ جب ظالم، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ہر ظالم اپنے اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا ہوگا اور کیا کہے گا؟ یقولو یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل مان لی ہوتی. ہاں توجہ چاہوں گا، یہ سبیل، رسول کے ساتھ سبیل مان لی ہوتی. کاش میں نے، اب یہ وہاں پر کڑ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ سبیل کو مان لیا ہوتا. اب ذرا جگر پہ پتھر رکھیں وہ لوگ کہ جو میرے موقف کو سننا چاہتے ہیں اور اس موقف سے بہت عرصے سے دور ہیں. سبیل کا مطلب ہے علی. کاش میں نے رسول کے بعد علی کو مانا ہوتا. میرے مولا فرماتے ہیں ہذہ سبیلی، جو قرآن میں لفظ آیا ہے نا، حضرت ابراہیم نے فرمایا ہذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے. مولا فرماتے ہیں وہ اللہ کا رستہ، میں علی ہوں. اب یہ ہاتھوں کو کیوں چبا رہا ہوگا بھائی اس نے ہونٹ کیوں نہیں چبائے جی؟ اپنے اس نے بازو کیوں نہیں چبائے؟ اور کوئی چیز؟ ہاتھوں کو، یدیں، اس لیے کہ ہاتھ جب بڑھتا ہے تو یا دوستی کے لیے یا بیعت کے لیے. یہ اس وقت افسوس کرے گا کہ میرا ہاتھ علی کی بیعت کے لیے کیوں نہیں بڑھا. اور آپ نے تو دیکھ لیا کہ غدیر کے میدان میں ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ سے کوئی تو بلند کیا تھا. آپ بھی جب مولا کا نام ہاتھ بلند کر کے لیتے ہیں تو اس کا تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں سرکار نے بھی غدیر کے میدان میں سب سے ہاتھ اٹھوائے تھے، توجہ ہے، اور یہ کہہ کے ہاتھ اٹھوائے تھے کہ الست اعلی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے جب ہاتھ اٹھا لیا کہ ہاں آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تب نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اچھا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، وقت میں تنگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر مجھے ایک اور آیت بھی ہدیہ کرنے کو دل کر رہا ہے. اور دیکھیں یہاں تو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا والی آیت ہے نا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لے لیا ہوتا، سبیل کو بھی مان لیا ہوتا. توجہ ہے، مگر ایک اور آیت بھی ہے، اور آیت یہ ہے کہ یا لیتنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. صرف یہ نہیں کہے گا کہ میں نے علی کو نہیں لیا تو اب اپنے ہاتھوں کو چبانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کیا کروں سوائے اس کے کہ اپنے ہاتھوں کو ہی چباؤں. صرف یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ایک اور منظر بھی ہوگا. کچھ لوگ تو کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ علی کو بھی مان لیا ہوتا، اور کچھ لوگ کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو نہ مانا ہوتا. ہاں قرآن ہے یہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. جی یعنی تولا کے ساتھ تبرہ ہے نا. تھک رہے ہیں آپ حضرات. بات بہت روشن ہے. میں اپنے عقیدے کا دفاع، اپنے عقیدے کی تشریح، تفسیر انتہائی معقول، مدلل، مناسب انداز سے سجے ہوئے الفاظ میں بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں. توجہ ہے. تو محشر میں کیفیت کچھ یوں ہوگی کہ وہاں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. 5 منٹ اور فضائل سن لیجئے. آج 5 منٹ زیادہ پڑھوں گا. مجھے خوف ہو رہا ہے نقوی صاحب کہیں آئندہ آنے سے گریز نہ کریں، صاحب یہ تو لمبی مجلس پڑھتے ہیں. تو ذرا ایک صلوات پڑھیں. ایک اور بلند صلوات. جی اس دن جی یہ جو سلمان بھائی میں آپ سے دعا چاہوں گا. یہ جو کہا گیا ہے نا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ جو بے ہے نا، بے، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ، یہ جو بے امامہم، امامہم نہیں کہا ہے، امامہم نہیں کہا ہے اللہ نے، با ہے الف کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ جو بے ہے نا،
یہ بے کی 10 قسمیں ہیں. بائے الساق ہے، بائے سببیہ ہے. مولانا آپ سے دعا چاہ رہا ہوں جی. نحو علم نحو کی بحث ہے یہ. بائے آلت ہے، بائے مصاحبت ہے، بائے زائدہ ہے. تو یہ جو یہاں جو بے ہے نا، وہ بائے آلت نہیں ہے، بائے سببیت نہیں ہے. جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے سے، یہ آلت ہے، قلم آلت ہے، اوزار ہے، ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ لکھتے ہیں. یہ جو ٹول ہے، جو ذریعہ ہے، کتبت بالقلم. میں نے یہ یہاں پر بالقلم کے ساتھ جو بے ہے، یہ بے سبب اس کی آلت کی ہے، سببیت کی ہے، کس کے سبب، کس کے ذریعے. لیکن یہاں پر جو بے ہے نا، وہ بائے مصاحبت ہے. اور یوں بائے مصاحبت ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا. اچھا اگر بائے سببیت مان لیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے امام کے ذریعے اٹھایا جائے گا. مگر ایسا نہیں ہے، ہر شخص اپنے امام کے ذریعے نہیں اٹھایا جائے گا. امام بھی تکویناً لایا جائے گا اور مامون بھی تکویناً لایا جائے گا. وہ بلائیں گے اور وہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، آنا پڑے گا. یہ بائے مصاحبت ہے، مجبور ہوں گے تکویناً. انہیں وہاں آواز آئے گی فرعونیوں کو لاؤ، تو فرعون کے ساتھ فرعونی آئیں گے. کسی میں یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنی لائن بدل لے، وہ اپنا مسئلہ، وہ اپنا رستہ بدل لے. آواز آئے گی نمرودیوں کو لاؤ، تو نمرود کے ساتھ نمرودی آئیں گے. آواز آئے گی سفیانیوں کو لاؤ، تو سفیانی سارے ساتھ آئیں گے. آواز آئے گی یزیدیوں کو لاؤ، تو سارے یزیدی یزید کے ساتھ آئیں گے. آواز آئے گی حسینیوں کو لاؤ، قرآن کی آیت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے نا بھائی. اور یہ آپ کا شوق اور آپ کا ذوق اور آپ کا اتنی توجہ سے سننا، اس پر میں آپ کا ممنون ہوں. لاؤ انہیں. اب وہ اختیار نہیں ہوگا، سب کو آنا پڑے گا، سب کو آنا پڑے گا. اور جب سب وہاں پہنچیں گے، توجہ چاہوں گا، تو اس امام کے پیچھے کہ جو دوزخ میں لے جا رہا ہے، فرعونی، نمرودی، حمانی، شدادی، یزیدی، توجہ ہے، جو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. اور کچھ اس امام کے پیچھے ہوں گے جو جنت میں لے جا رہا ہے. اب میں یہاں آج کی مجلس کا حاصل جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے. حضرت ابو بکر سے ہی سوال کروا دیا، یا رسول اللہ من امامنا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول ہمارا امام قیامت میں کون ہوگا؟ سرکار نے 7 مرتبہ روکا، اب بتاؤں گا، اب بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. اور پوچھتے تھے اور کہتے تھے پھر بتاؤں گا. 7ویں مرتبہ جب انہوں نے ہی پوچھا، سامنے سے علی آ رہے تھے. فرمایا ھذا امامکم یوم القیامہ. بلند تر صلوات محمد وآلہ. امام ہمارے علی ہیں، مگر میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ جنت میں جانے والی بھی لائنیں مختلف ہوں گی. صفیں جنت میں جانے والی کچھ تیز چل رہی ہوں گی اور کچھ کند چل رہی ہوں گی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، فقہا ہیں، جو جانتے ہیں، ان کی لائن کند چل رہی ہوگی. حساب ہو رہا ہوگا نا. اور جو ان کے کہنے پر آ گئے، آئے صحیح جگہ. میں ذرا روشن کہہ دیتا ہوں، ماتمیوں کی جو لائن ہوگی نا، عزاداروں کی جو صف ہوگی نا، اس کی رفتار تیز ہوگی. جنت میں جانے والے عزاداروں کی جو صف چل رہی ہوگی وہ تیز چلے گی. اور اس صف کی سربراہی حسین کر رہے ہوں گے.
آپ کا مزاج ہے اور اچھا مزاج ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر بات قرآن سے ہو. قرآن سورہ مبارکہ زمر میں ایک حسین آیت ہے، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ زمرا. قیامت میں صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے دے کے لے جایا جائے گا. ہاں، دوزخ میں نہیں، جنت میں. جنتیوں کو، متقیوں کو جنت میں دھکا دے کے قرآن ہے، سورہ زمر ہے. جنتیوں کو دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. وہ جا نہیں رہے ہوں گے، اور جو جانا چاہتے ہوں گے انہیں لے جا نہیں رہے ہوں گے. تو وہ تعجب سے کہیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ ہمیں تو لے جا نہیں رہے ہو، اور انہیں لے جا رہے ہو تو یہ جا نہیں رہے. کون ہے یہ؟ یہ جملہ میں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی سے خود سنا. انہوں نے یہ حدیث مجھے ہدیہ کی، اور یہ کہہ کے ہدیہ کی کہ آپ مجالس پڑھتے ہیں، آپ ممبر پہ جاتے ہیں، آپ اچھے انداز سے بیان کر پائیں گے. حسینی عزاداروں کو جا کے بتاؤ کہ تمہارا مقام کیا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی، ان کی کتاب کے اندر بھی یہ حدیث اور اس آیت کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے. خود جو مجھے انہوں نے ہدیہ کیا وہ اس انداز سے، اور کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. لکھا یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں جنت میں نہیں لے جا رہے، یہ جانا نہیں چاہ رہے. یہ کون ہے؟ من ہم، کون ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، جنہوں نے دنیا میں حسین کا ذکر محفوظ رکھا، جنہوں نے دنیا میں کربلا زندہ رکھی. یہ جو آپ اونچی آواز میں روتے ہیں نا، یقین جانیے امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر حسین مولا کے عزاداروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ان پر رحم نازل فرما، یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. عامر کا مطلب ہے ہمارا مسئلہ زندہ کر رہے ہیں. اہل بیت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں یحیی امرنا، کون جو ہمارے عامر کو زندہ کرے؟ یہ عامر اہل بیت کا ہے کیا؟ یہ اہل بیت کا مسئلہ کیا ہے؟ بتا دوں اہل بیت کا مسئلہ کیا ہے. سکینہ کو تماشا لگنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اہل بیت کا مسئلہ بیویوں کے خیمے جلنا. اہل بیت کا مسئلہ مولا علی کا کنویں میں منہ دے کر اپنے راز بتانا. اہل بیت کا مسئلہ بتا دوں، مولا علی کے سامنے سیدہ پہ دروازہ گرنا. اگر مدینے میں گھر نہ جلا ہوتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے. اہل بیت کا مسئلہ مظلومیت ہے. اہل بیت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں یحیی امرنا، اللہ اس پہ رحم کرے. دعائیں دے رہے امام جو ہمارے عامر کو زندہ رکھتے ہیں. مولا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہماری مظلومیت ہے. ذرا غور تو فرماؤ، جس کو زبان نبی چساتے تھے، ہمارے ملک کے اندر زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مدرسے ہیں. ہر شہر کے اندر زید ابن ارقم، دار ارقم مدرسوں کے نام ہیں ہمارے ملک کے اندر. جن بھائیوں نے بنائے ہیں انہیں آفرین مرحبا. یہ زید ابن ارقم بتاؤں کون ہے؟ دربار یزید میں جب یزید نے امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری، یہ کھڑا ہو گیا. یہ صحابی رسول زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے. یہ وہاں موجود تھے. کہنے لگے یزید یہ چھڑی ہٹا لے، یہ چھڑی ہٹا لے. میں نے ان لبوں سے نبی کے لب جڑتے دیکھے، میں نے ان لبوں سے نبی کے لبوں کو جڑتے دیکھا ہے. اہل بیت کا مسئلہ مظلومیت ہے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج اس شہید کا تذکرہ کروں جسے حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں. میں 5-8 منٹ اور آپ کو زحمت دینا چاہوں گا. جب لشکر پہ لشکر بڑھنے لگا کربلا میں، خاص طور پر جب شمر کا لشکر آیا نا 4 محرم کو، تو اس نے آنے کے بعد بتاؤں کیا کیا؟ اس نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ حسینی خیموں کے گرد چکر کاٹا ہے. تو بتاؤں کیا ہو رہا تھا؟ بچے سہم سہم کے ماؤں سے لپٹ رہے تھے. یہ منظر روزانہ بن رہا تھا. آج فلاں کا لشکر 2000 سپاہی لے کے، آج فلاں کا لشکر 4000 سپاہی لے کے
یہاں تک کہ شاید 7 محرم کو جناب زینب نے امام حسین کے سامنے بیٹھ کے فرمایا بھیا دشمن کے تو لشکر پہ لشکر بڑھ رہا ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فرمایا بہن زینب میں نے اپنے بھائی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے۔ اجرکم اللہ، حق ہے ایسی رونے کا، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں۔ امام کا خط لے کر قاصد پہنچا کوفے میں، حبیب اپنے گھر میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، بڑے قبیلے کے مالک ہیں حبیب، بڑا خاندان ہے حبیب کا، ان کے گھر میں ایک بڑی تعداد دسترخوان پہ بیٹھی تھی اور حبیب ان کے ساتھ تناول کر رہے تھے کھانا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک غلام جانے لگا، مگر اس کے جانے سے پہلے آواز آ گئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ تو حبیب نے دسترخوان چھوڑ دیا اور غلام کو آواز دے کر کہا تم نہیں جاؤ میں جاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی آدمی ہے جو آیا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ باہر گئے، امام حسین کا قاصد کھڑا تھا، امام کا خط لایا تھا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، پہلے چوما ہے پھر کھولا ہے۔ تو اس خط میں لکھا تھا حبیب بسم اللہ کے بعد الحمد اور حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم پہ درود کے بعد سلام لکھ کر کہتے ہیں حبیب 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 تمہیں نبی سے ہماری نسبت کا تو علم ہے، اگر تمہیں نبی سے ہماری نسبت کا علم ہے تو بس اتنا جان لو میں کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں، والسلام حسین ابن علی۔ حبیب نے ایک مرتبہ خط پڑھنا شروع کیا، مگر چہرہ ایسے بدلا کہ وہاں بیٹھے مہمان سمجھ گئے کہ ماجرا معمولی نہیں ہے۔ اتنا اداس ہوئے، اتنے بجھے بجھے ہوئے کہ وہاں آئے ہوئے عزیزوں میں سے ایک نے کہا حبیب ہم یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کا ذہن تو کربلا چلا گیا ہے۔ تو جب سب چلے گئے تو زوجہ نے بڑھ کے پوچھا کہ حبیب کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کچھ نہیں کہا، اس کے بعد آگے بڑھی، سر پہ چادر رکھی اور کہا پھر مجھے اجازت دے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اللہ رے غربت حسین، حسین پر عورتیں بھی رحم کھا رہی ہیں۔ اپنے غلام کو بلا کر کہا میرا گھوڑا آمادہ کر اور فلاں جگہ جا کے کھڑا ہو جا۔ حالات نامساعد ہیں، بے راہوں سے اور نامانوس رستوں سے ہوتے ہوئے حبیب پہنچے جہاں گھوڑا لیا ان کا غلام کھڑا تھا۔ تو کیونکہ تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہنے لگا اگر کچھ دیر اور میرا مولا نہ آیا تو میں تیری پشت پہ بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب نے اور آواز دے کر کہا اللہ رے غربت حسین، کہا تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا، اسی بات پر میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ سنیں گے؟ پیروں میں گر گیا، کہنے لگا مولا ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اب زہرا کے بچوں کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے تاکہ میں حسین کی خدمت کروں۔ حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کو لے کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ سنیں گے جیسے ہی امام حسین نے گرد اڑتی ہوئی دیکھی نا دور سے، آواز دے کر کہا عباس، علی اکبر اور محمد آؤ۔ میں نہیں کہتا تھا میرا بھائی میری مدد کو ضرور آئے گا۔ فقیہ کربلا ہے حبیب۔ آگے بڑھ کر امام حسین نے گلے لگایا، پیار کیا، ساتھ لے کے خیموں میں آئے۔ ابھی خیمے کے در پہ پہنچے تھے کہ جناب فضا ایک خیمے سے نکل کر آئیں اور امام حسین کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ حبیب کو زینب نے سلام کا۔ حبیب نے امامہ اتار دیا۔ اللہ نے غربت اہل بیت، نبی زادیاں ہم اجنبیوں کو سلام۔ ہو گئی مجلس، آپ نے گریہ کر لیا۔ حبیب ابن مظاہر سے میں ایک ایسا عجیب منظر میں نے حبیب کے حالات میں پڑھا ہے، جیسے مولا عباس سے مولا حسین مشورہ کرتے تھے، ایسے اصحاب میں حبیب سے کرتے تھے۔ عجیب منظر میں دیکھ رہا تھا مقتل کی کتابوں میں کہ کہتے تھے عباس کو بلاؤ، حبیب کو بلاؤ۔ عباس تم کیا کہہ رہے ہو، حبیب تم کیا کہہ رہے ہو۔ اصحاب میں حبیب کا یہ درجہ تھا۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب سعید ابن عبداللہ زخموں سے چور زمین پہ گرے اور امام نے ان کا سر اپنی زانو پر لیا اور وہ آخری سانسوں میں تھے، تو اس وقت کہنے لگے مولا مجھے حبیب سے بات کرنی ہے۔
حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے، امام نے آواز دے کر کہا حبیب کو جلدی بلاؤ، سعید ابھی کچھ ہی دیر بعد شہید ہو جائیں گے، ان کی روح پرواز کر جائے گی، حبیب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حبیب آئے تو سعید نے اشارہ کر کے کہا اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ تو حبیب جھک کے بیٹھے گھٹنوں کے بل اور اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے، تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، حسین کو تم سے بڑی ڈھارس ہے۔ حبیب نے اپنی جان حسین پہ قربان کر دی۔ اور جب حبیب کے لاشے پر امام حسین آئے تو ایک عجیب مرثیہ پڑھا ہے، یا اللہ میں حسین گواہی دیتا ہوں، یہ قاری قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا، یہ عامل قرآن تھا۔ حبیب کربلا میں شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ روانہ ہوا، یہ قافلہ کوفے کی طرف جا رہا تھا۔ حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر کربلا میں بابا کے ساتھ نہ آ سکا۔ جب حبیب آئے تو یہ کسی سفر پر تھا، واقعہ گزر گیا، کربلا کا واقعہ گزر گیا۔ قاسم ابن حبیب نے اس قافلے سے جا کے ملاقات کی کہ جس قافلے میں، اسیروں کے قافلے میں نیزوں کی انیوں پر شہداء کے سر تھے۔ حبیب کا سر خولی کے ہاتھ میں تھا، آگے بڑھ کر کہا یہ خولی، اے خولی یہ میرے بابا کا سر ہے۔ قاسم نے کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے۔ اس نے کہا نا مجھے دربار شام تک پہنچانا ہے، میری ذمہ داری ہے شام تک یہ سر لے کر جاؤں۔ اس نے کہا تو تمہیں دربار میں کیا ملے گا؟ کہا مجھے بہت سے انعام ان کا اکرام ملیں گے۔ کہا جو تو کہے گا میں دینے کو تیار ہوں، میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ مگر عزادارو خولی نے حبیب کا سر ان کے بیٹے قاسم کو نہیں دیا۔ قاسم چلے گئے، قافلہ آگے بڑھا، جب ایک گنجان آبادی سے، ایک صحرا سے گزرنے لگے نا، تو قاسم نے اپنے 10 نوجوان ساتھیوں کے ہمراہ قافلے پہ حملہ کیا اور حملہ کر کے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا۔ جب اس سے سر لے لیا نا تو اپنے دوستوں کو آوازیں لگانے لگا واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ نہیں اٹھایا جاتا۔ امام سجاد مضطرب ہوئے، بیڑیاں سنبھالیں، بابا کے سر کے قریب آئے، بابا یہ سچ کہتا ہے آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے، کسی جوان کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أياما لبيك اللهم لبيك 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 لبيك اللهم۔ ایئر گائیڈ، آپ کے سفر حج کا با اعتماد منتظم۔